अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होप ऑफ सक्सेस और मैं हूं ताहिर मोहम्मद नक्काश। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट्स के हवाले से कि ह्यूमन बिहेवियर और थॉट्स जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं और जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं वो इंसान की किस तरह से पहचान बनते हैं। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान की जो थॉट्स होती हैं, इंसान की जो सोच होती है, वो किस तरह से इंसान की कामयाबी और नाकामी पे असरअंदाज होती है। आज की हमारी ये वीडियो जो है ये नौजवान नस्ल के लिए उसको अपने बिहेवियर डेवलपमेंट और उसको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आई डू बिलीव कि आप बहुत कुछ इससे सीखने वाले हैं। इंसानी रवैया अमूमन दो तरह के होते हैं। इंसानी जो रवैये होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, तल्ख या शीरी। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसानी सोच के दो रुख होते हैं, मुस्बत या मनफी। रवैये इंसान की पहचान का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ये बेसिकली किसी भी इंसान की पहचान होता है। अपने रवैये को बदलना खासा मुश्किल अमल है। इसलिए ज़्यादातर अशख़ास बावजूद कोशिश के अपने रवैये को बदलने से कासर रहते हैं। यूँ अपना रवैया इंसान की पहचान का लाजमी जुज़ बन जाता है। रवैये पे इंसानी ज़िंदगी के गहरे असरात पड़ते हैं। ख़ासकर शुरुआती जो दौर होता है, जो इब्तदा का दौर होता है, जिसे बचपन कहा जाता है, उस वक्त इंसान जो ज़िंदगी को समझने की कोशिश में होता है और वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, फैमिली के अंदर हो रही है, उसके गिरदो नवा के अंदर हो रही है, कोई नई चीज़ देख रहा है तो इंसान उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके खोज में होता है कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह इंसान बचपन में मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रता है। हर फैमिली के हालात जो होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हर मुल्क जो होता है उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लिहाजा जैसे भी हालात वो देखेगा उसके असरात इंसानी रवैये पर असरअंदाज होंगे। और यूँ वक्त गुज़रने के साथ साथ जो रवैया होता है ये तकरीबन जब लड़कपन की उम्र तक बंदा पहुँचता है, इंसान पहुँचता है, तो ये अपने तकमीली मराइल के नज़दीक पहुँच जाता है, जिसे बाद के हालात जो है ये ज़्यादा मुतासर नहीं कर पाते। यानी कि जो बाद के हालात होते हैं वो इंसानी रवैये को लड़कपन के बाद वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं कर सकते। इंसानी जो सोच है, जो ह्यूमन थाट्स है, ये रवैये से एक मुख्तलिफ अमल है। कभी कभार हम ये मिक्स अप कर रहे होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन थाट्स एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंसानी सोच है वो रवैये से एक मुख्तलिफ अमल है। सोच हमेशा बढ़ती रहती है जो इंसान के कौल और फ़ेल को अंजाम देने का बायस बनती है। बुनियादी तौर पर जो सोच है ये एक तहरीक पैदा करती है। ये तहरीक इंसान को अपने कौल या फिर फ़ेल पर उकसाती है, यानी कि वो बोलने पे या काम करने पे उकसाती है, जिसके बायस इंसान अपने मामलात सर अंजाम देता है। सोच की दुरुस्तगी आसान है, उसको आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है। उसकी दुरुस्ती में कदरे आसानी है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल। छोटा सा जो वाक़या होता है वो इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है, या छोटा सा इंसानी जो बदलाव होता है वो सोच के रुख को बदल सकता है। इंसान को कोई एक हम मिजाज का मिल जाना, किसी भी अच्छी किताब का मताला या किसी भी शख्सियत से मुतासर हो जाना, इंसानी सोच का जो ज़ाविया होता है वो बदल सकता है। यानी कि अगर इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी साइकोलॉजी की टर्म है और समझने में मुश्किल होगी कि इंसान को अगर कोई हम मिजाज मिल जाए, या उसको कोई अच्छी किताब मिल जाए, या उसको कोई अच्छी शख्सियत मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा उसको गाइड लाइनर मिल जाए, कोई गाइड देने वाला अच्छा जो
اس کو لیڈر مل جائے، کوئی اچھا گائیڈ لائن دینے والا مل جائے، تو اس کی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کا مزاج اچھا نہیں ہے، یا انسان کوئی ایسی کتب کا مطالعہ شروع کر دے کہ جو معاشرے کے لیے اچھی کتابیں نہیں ہیں، یا کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو معاشرے کے لیے مفید شخصیت نہیں ہے، تو وہ بھی انسان کی سوچ کو بدل دے گا اور انسان کے زاویے کو بدل دے گا، لیکن انسانی سوچ کے زاویے کو وہ مثبت پیرے کے اندر نہیں بدلے گا، وہ منفی پیرے کے اندر بدلے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی کسی بندے سے ملتے ہیں، یا ہم کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یا کسی شخصیت سے ہم ملتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یا یہ ہم مزاج لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے مفید ہیں۔ انسان خود بھی بآسانی اپنی سوچ کو مثبت یا منفی رخ دے سکتا ہے، کیونکہ سوچ ہی انسان کو ایک شخصیت کا روپ دیتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اگر انسان کسی پرہجوم جگہ میں سوچے گا تو یقیناً وہ دنیاوی معاملات میں الجھے گا۔ اگر وہ دنیا کے ہجوم کے اندر وہ انسان سوچ رہا ہے تو وہ دنیا کے معاملات میں وہ کیا ہوگا، اس کے اندر وہ الجھنا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ اگر انسان تنہائی میں سوچے، یعنی کہ وہ تنہا ہو، بالکل اکیلا ہو، تو سوچے گا تو وہ ولی کا درجہ پانا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہوتا۔ غور و فکر سوچ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو دو چیزیں غور اور فکر، یہ سوچ کے ساتھی ہوتے ہیں جو سوچ کے ساتھ مل کر ایک تحریک بناتے ہیں۔ انسانی زندگی کی رفتار خاصی تیز ہے، جس سے انسان مسلسل مختلف دور دیکھتا ہے۔ بچپن دیکھتا ہے انسان، جوانی دیکھتا ہے، ادھیڑ عمری کے بعد بڑھاپے کا وقت گزارنے کا احساس تک نہیں ہوتا، اور ہم اس لیے بجائے منفی سوچ پر بات کرنے کے لیے صرف یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی سوچ کو مثبت کر سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہماری سوچ ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں، اور وہ جو سوچ ہے وہ ہماری جو ہے وہ مفید ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس اپنے محاسبہ جو ہے یہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اور اس بات پر غور کریں کہ آپ کی سوچ کے اثرات نے آپ کے گھر کے ماحول کو کس حد تک بدلا ہے۔ اگر آپ کو بہتری لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کس حد تک مثبت سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول پر آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی سوچ کا جو عمل ہے، اس کے بدلے میں اگر انتشار یا بدامنی یا تلخ روی یا نفرت کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے، تو یہ ایک سگنل ہوگا کہ آپ کی سوچ میں فرق ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی سوچ سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیل رہی ہے، آپ کی سوچ سے آپ جس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں تلخ کلامی پیدا ہو رہی ہے، اس میں نفرت کے جذبات جنم لے رہے ہیں، نفرت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے ایک سگنل ہوتا ہے، اور یہ سگنل یہ ہوتا ہے کہ ہم منفی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہم اپنی جو منفی سوچ ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، نیگیٹو تھاٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اپنی محاسبے کو وہ دہرائے گا یا بار بار دہراتا رہے گا تو اس کی جو سوچ ہوگی اس کا وہ درست تجزیہ کر سکے گا، اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ جیسے انسان کو بدلنے کے لیے اس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے اور وہ کس طرح سے اس کو بدلنے میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلے، وہ اپنے رویے کو بدلے، تاکہ ان کی شخصیت جو ہو وہ ایک چارمنگ شخصیت بن سکے۔ اگر سوچ کے اوپر یا بیہیویئر کے اوپر ہم بات کریں تو یہ جو میڈیا جو ہے یہ بھی ایک نیگیٹو افیکٹ ہماری سوچ پہ، ہیومن تھاٹس اور بیہیویئر پہ یہ ڈال رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ بات کریں کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا، چونکہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن میڈیا کا مثبت یا منفی استعمال کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔
اگر کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو ہماری تھاٹس کو چینج کر رہے ہیں یا ہمارے بیہیویئر کو چینج کر رہے ہیں اور نیگیٹو بیہیویئر ہمارے اندر آ رہا ہے تو ہمیں ایسے پروگرامز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ محاسبہ جو سٹارٹ ہوگا وہ آپ کی ذات سے ہوگا، جو چینج آئے گی وہ آپ کی ذات سے آئے گی۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر چہرے بدلنے سے یا لیڈرز کو بدلنے سے کبھی بھی چینج نہیں آتا۔ چینج جب بھی آئے گا وہ انسان کے سوچ سے آئے گا، انسان کے رویے سے آئے گا۔ اور جتنے بھی معاشروں نے ترقی کی ہے انہوں نے اس طرح ترقی کی ہے کہ ان کے معاشرے میں رہنے والے جو لوگ تھے، جو افراد تھے، ان کی سوچ مثبت تھی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بعد آپ نے یہ ارادہ بنا لی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ریکیپ کریں گے، آپ اپنی سوچ کا محاسبہ کریں گے، اپنے بیہیویئر کا محاسبہ کریں گے، اپنی شخصیت کا محاسبہ کریں گے، تو پھر آج سے آپ سوچنا شروع کریں۔ آپ کل سے نہ سوچیں بلکہ آج سے سوچنا شروع کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاشرے کی صحیح معنوں میں اس کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اس معاشرے کے اندر ایک جو مثبت چینج ہے، ایک پازیٹیو چینج ہے، وہ لانے میں اللہ ہمارا کردار قبول فرمائے۔ جب تک ہم آپ کے لیے نیو ویڈیو لاتے، ہم نیا پیغام لاتے، نیا ٹاپک لاتے، تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔